السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک پیاری بہن کا سوال آیا ہے کہ جاب اورینٹڈ جو لیڈیز ہوتے ہیں تو وہ لوگ ورکنگ ایریاز میں نماز کیسے پڑھیں گے، اور وضو کیسے کریں گے، اور تیمم سے ریلیٹڈ، قضا نماز سے ریلیٹڈ بہت سارے کوشچنز ہیں، تو ہم ایک ایک کرتے ہوئے ڈیل کر رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو بھی ایسے کوشچنز جس کے بھی ذہن میں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ذہن کا کلیئر ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یا اپ اینڈ ڈاؤن کر کر سفر پر بھی جو ہے ہوتی ہیں، تو وہاں پر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ نماز کیسا پڑھیں گے، کون سی جگہ پر پڑھیں گے، اور جگہ صاف ہوتی ہے کیا نہیں، ہمارا وضو کا جو ہے ایشو ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان بالغ ہونے کے بعد سے مرے دم تک ہر ایک سچویشن میں اس کو نماز پڑھنے کا ہے، ادا کرنے کا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے الا یہ کہ وہ انسان بے ہوش ہو، تب اس کو جو ہے قضا اس کے لیے اوکے ہے۔ قرآن کے اندر تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ ایون جہاد کے ٹائم پر بھی نماز اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی ہے، وہ ٹائم پر بھی انفیکٹ جماعت سے نماز خوف کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر نماز تو مطلب سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ کسی بھی طریقے پر معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم نماز گھر میں ہیں تو ہم پڑھ لیں گے، اور گھر کے باہر ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا جب گھر آئیں گے تو ہم قضا کر لیں گے، تو دیکھیے قضا اس طریقے سے پری پلانڈ قضا نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ویلڈ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ قضا کریں گے بھی تو اللہ عالم وہ کتنا قبول ہے، ورنہ کیونکہ ایسا آپشن ہمارے شریعت میں ہے ہی نہیں کہ انسان پہلے سے پہلے پلان کرے کہ یہ نماز میں بعد میں پڑھ لوں گی، اور نماز کو چھوڑ دے رہے، اور بعد میں نماز جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے فوت کیا ہے نماز کو، وہ آپ بعد میں قضا کریں گے، تو یہ قضا ویلڈ نہیں ہوگی۔ قضا اس کو بولتے ہیں جو غلطی سے ہو جاتی ہے، نیند کے غلبے سے ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ نے ساری تیاری کی تھی اٹھنے کی، یا پھر کبھی ایک دم سے ذہن سے نکل جائے تو وہ ٹائم پر بھول پر اور نیند کے غلبے پر نماز قضا کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پری پلانڈ قضا جو ہے نا، اس طریقے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا قضا کا آپشن ختم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ ٹائم پر ہی پڑھنے کا ہے تو پھر کیسا پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے دیکھیے یہ ہے کہ آپ پہلے کا پہلے اپنے ساتھ جانماز کیری کرے، پریئر میٹ کیری کرے، تاکہ آپ وہاں پر ورکنگ ایریا رہو، کالج کا ایریا رہو، جو بھی ہے وہاں پر آپ پڑھ سکیں۔ آپ ایسا اپنے ساتھ لباس، دوپٹہ، یا جو بھی آپ کا بایا، اوور کوٹ جو بھی ہے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی نماز کی جو سطر ہے وہ کمپلیٹلی آپ کا جو ہے کورڈ رہنا ہے۔ تو یہ بھی آپ پہلے کا پہلے پلان کریں گے، پاسبل ہے تو وہ جگہ پر جہاں پر آپ جاتے ہیں وہاں رکھیں گے، یا اپنے ساتھ اس کو کیری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آپ کے وضو کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو وضو میں دیکھیے کہ تیمم تو نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ تیمم کی جو وجہ ہے، جیسا کہ پانی کا بالکل اویلیبل نہیں ہونا دور دور تک، اور یا پھر پانی اتنا کم ہے کہ آپ کے سروائیول کے لیے ہے، یا پھر تیسرا یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ کیس نہیں ہے تو پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے بنا ریزن کے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ وضو کریں گے۔ تو اب وضو کے لیے جو جگہ ہوتی ہے، یا تو واشنگ ایریاز، بیسنز جو ہوتے ہیں وہ کافی ہائی ہوتے ہیں، پیر کے دھونے کا ایشو ہو جاتا ہے، اور پھر یا پھر آپ پانی اپنے ساتھ کیری کریں گے جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ وضو کا آپشن نہیں ہے وہاں پر کرنے کے لیے تو آپ پانی کیری کریں گے۔ اگر وہاں پر ہے فریش ہونے کا ایریا تو پھر آپ وہاں پر سے وضو کریں گے۔ البتہ یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اپنے لیے گھر سے جب جب گھر سے آپ نکلیں گے تو آپ وضو کر کر نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور وضو کر کے آپ ساکس پہن لیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں رکھی ہے کہ آپ ساکس پہن لیں گے، اور ساکس پہن کر وضو کر کے آپ گھر سے نکلیں گے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ صرف آپ کو پورے جو ہے وضو کر لینا ہے، اور پیر کیونکہ واش بیسن ہائی ہونے سے آپ نہیں لفٹ کر سکتے، تو پھر آپ ساکس کے اوپر سے مسح کر لیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ 24 آورس تک یہ کر سکتے ہیں اگر آپ مقیم ہیں۔
اور سفر میں 3 دن کی گنجائش ہے، پر مقیم ہے تو آپ 1 دن تک یہ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھے کہ گھر سے نکلتے وقت وضو کر لیے، اور وہاں پر جا کر آپ کو اگر 1 بار 2 بار 4 بار وضو کی ضرورت پڑی تو ایوری ٹائم آپ صرف ساکس پہ سے ہاتھ کچا کر کے وائپ کر لیں گے. آپ کو پیر اٹھا کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سے ایزیسٹ وے جو میرے ذہن میں آیا. تو اگر آپ کو یہ ایشو ہے تو آپ انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اگر پانی کی کمی ہے تو صرف فرائض آپ جو ہے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ دھو لیے، اپنا یعنی کہ چہرہ دھو لیے، اپنے کونیوں تک ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیے، اور پیر کے اوپر سے وائپ کر لیا آپ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ قضا کی تو جیسا ہم ڈسکس کریں کہ کوئی گنجائش ہماری نہیں نکلتی ہے. البتہ اگر آپ کو جیسا جاب ایسی ہے جس میں زیادہ ٹائم آپ نماز کے لیے ایوری ٹائم نہیں دے سکتے، ظہر کے لیے اٹھ رہے، عصر کے لیے اٹھ رہے، مغرب کے لیے اٹھ رہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو ایسا پڑھیں گے کہ ظہر کا اینڈنگ ٹائم رہے گا اور عصر کا جو ہے شروع کا ٹائم رہے گا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. جیسا کالج میں ہے آپ کو اجازت نہیں ہے، ایگزامس کے دوران ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کے ورکنگ ایریا میں جہاں پر آپ کو یہ گنجائش نہیں مل رہی کہ آپ ہر نماز کے لیے اٹھیں. ٹھیک ہے، مجبوری کے تحت کی بات کر رہی ہوں میں. انسٹیڈ آف قضا کرنے کے آپ یہ آپشن اویل کر سکتے ہیں. تو جیسا فار ایگزامپل اگر آپ کے جو ہے ظہر کا ٹائم سمجھے کہ 3:30 بجے یا 4 بجے آپ کا ختم ہو رہا ہے، تو آپ 3:45 بجے نماز پڑھ لیے، 4 بجے ٹائم ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ فوری سے عصر کا ٹائم شروع ہوتے ساتھ ہی آپ عصر کی نماز پڑھ لیے. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک وضو سے آپ کی 2 نمازیں بھی ہو جائیں گے، اور ایک بریک میں بھی 2 نمازیں ہو جائیں گی، جس کے واسطے آپ کو ٹائم جو بھی آپ کے جگہ کا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی آپ کا آپشن ہے. اسی طریقے سے آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو کمبائن کر سکتے ہیں. کمبائن ان دا سینس آپ کو ایک ساتھ پڑھنے کا نہیں بتا رہی ہوں میں، اس کے اینڈ ٹائم اور اس کی بگننگ ٹائم کی بات کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ کمبائن وہ طریقہ نہیں ہے جو قصر میں یوزولی کیا جاتا ہے، یہ ڈفرینٹ طریقے کا ایک جو ہے آپشن آپ کو بتایا جا رہا ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جگہ پاک ہے کیا نہیں ہے، کیسا میں نماز پڑھوں گی. یہ جگہ پر کئی بعض وقت ہوتا ہے کہ کچھ تصویریں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے آئیڈلس ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ویسی جگہ پر آپ اپنے طریقے سے ایک طرف ہو کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب لوگ کیا کہیں گے یہ ذہن میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ لوگ تو کچھ بھی جو ہے بولیں گے اگر آپ اچھا کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ہم کو لوگوں کا خیال نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے نہ خبر میں آنے والے ہیں، نہ قیامت میں آنے والے ہیں، نہ ہم کو کسی جو ہے عذاب سے بچانے والے ہیں. تو جب یہ لوگ ہمارے کام نہیں آنے والے ہیں تو پھر ہم کیوں لوگوں کی فکر کریں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم کو زیادہ میٹر کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف لوگ کیا کہیں گے، کیسا مجھے گھور رہے ہیں، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کامنٹس جو ہے پاس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لاسٹ جو ہے لباس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لباس آپ جاب ایریا میں، ورکنگ پلیسز پہ، کالج میں یا جہاں پر بھی ہے، جو بھی آپ لباس اٹائر جو کرتی ہیں استعمال، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ ایک تو جیسا انسان کی ضرورت ہے نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کو الگ الگ جگہوں پر جانا پڑتا ہے، اور معاش کی تلاش میں بعض وقت جاب بھی عورتوں کو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ایشو نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کا خیال کریں. اس کا یہ ہے کہ آپ کا سادہ سیدھا لباس ہونا چاہیے. اوور کوٹ آپ کا جو عبایا ہے وہ بالکل بھی لوز اور آپ کا بالکل سمپل ہونا چاہیے، اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگر آپ جس طریقے سے کچھ جگہوں پر آپ کو اپنے نوز پیس کو ہٹانا پڑ رہا تو پھر آپ میک اپ نہیں کرے ہوئے رہیں گے، ایسی چیزیں جس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے. بیٹر ہے کہ آپ عبایا بھی کمپلیٹ کریں، فیس پیس بھی لگائیں. اب آج کل تو ماسک کا سسٹم بہت زیادہ کامن ہے تو وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپشنل جہاں پر آپ کو الاؤڈ نہیں ہے نوز پیس لگانا تو یہ ہم آپشن بہت اچھے سے اویل کر سکتے ہیں. پر ایک میکزیمم بات بتا رہی ہوں میں کہ اگر ان کیس مجبوری میں یہ کرنا پڑا تو پھر اس کا خیال رکھیں گے کہ ہم میک اپ یا ایسی جولری یا ایسی چیزیں پرفیوم لگا رہے تو یہ چیزوں کا ہم کو خیال کرنا ہے کہ اس کو اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم خیال کر کے ہوئے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اور
لاسٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم پورے نمازوں کا خیال کرتے ہیں تو فجر کی نماز کا بہت زیادہ خیال کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر فجر کے ٹائم پر تو ہم گھر پر ہوتے ہیں، پر ہم کیا ہے کہ جب ظہر اثر باہر ہوتے ہیں تو اس کی ہم کو فکر ہوتی ہے یوزولی، پر فجر کی ہم اتنی فکر نہیں کرتے، جبکہ یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یعنی کہ دوسرے نمازیں. ان فیکٹ فجر اور عشاء تو سب سے زیادہ اہم پورے نمازوں میں کنسیڈر ہوتی ہے. ایک ہماری ایمان اور نفاق کے بیچ کا فرق ہے، اور ہماری جو شروعات ہے دن کی وہ ہماری اللہ کی رضا کے ساتھ اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے باقی کے پورے کام اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں اور اللہ کی رحمت میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم کو خیال کرنا ہے. دیکھیے کہ چاہے ہم رات میں کتنی بھی دیر سے سو یا پھر ہمارا جیسا بھی اسکیجول ہو، جیسا نائٹ ڈیوٹیز ہوتے ہیں رات میں 2-3 بجے، بعض وقت ہم گھر پر آتے ہیں 12 بجے گھر پر آتے ہیں، تو جو بھی ہے ہمارے اسکیجول سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسٹڈیز کے لیے جاگنا پڑتا ہے. تو جو بھی ہو میک شیور کہ آپ کی جو زندگی کی یعنی کہ اسکیجول ہے، زندگی کا جو بھی آپ کی مصروفیت ہے، آپ کا پیٹرن آف لیونگ ہے، تو وہ آپ کے نماز کے اطراف ریوالو ہو، ٹھیک ہے. تو نماز کارنر میں سائڈ میں ڈال دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے اطراف آپ کی تمام ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اس کے حساب سے چاہے جب ایک انسان جو ہے نا عزم کرتا نا، ارادہ کرتا، تو واللہ ہی ایسے مثالیں بھی ہے جو صرف 1 گھنٹہ فجر سے پہلے سو کر پھر فجر کے لیے آرام سے اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ دل میں وہ خواہش ہے، رائٹ، وہ جذبہ ہے. انفیکٹ کچھ لوگ جو ہے یہ بھی مینٹین کرتے ہیں کہ تہجد میں وہ اٹھ سکے. تو پھر جب بس یہ کیا ہے آپ کی فکر ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کا انٹینشن ہے. تو جب آپ عزم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی مدد طلب کریں گے، تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کے سارے جو ہے کوشچنز رپلائی ہو گئے ہوں گے. ایک لاسٹ شاید یہ بھی کوشچن تھا کہ اگر یوزولی ہوتا بھی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ سفر کے دوران اگر ہم ٹریولنگ میں ہیں تو اگر ہماری نماز اس دوران آ رہی ہے تو ہم اس ٹائم کیا کریں گے. تو دیکھیے کہ یا تو آپ بالکل اول وقت پہ نماز پڑھ کر نکلے، یا پھر آپ راستے میں اگر آپ نماز کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے تو اس کو دیکھیں، یا پھر آپ واپس آنے کے بعد جو ہے اس کی نماز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وتھ، یعنی کہ جیسا مغرب کی اگر ڈیلے ہو گئی تو آپ اس کو عشاء سے پہلے پڑھ لے سکتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے ظہر یا عصر کا. تو میک شیور کہ پہلے ہی پڑھ کر ٹائم سے جو ہے نکل جائے، یا پھر آ کر بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. ان سفر کے دوران کی ہی یہ بات میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی آپ کے سارے ڈاؤٹس